کرنا تھا، لیکن جب جملہ آ گیا تو حدیث ذرا وقت سے پہلے سن لیجیے۔ اللہ کے رسول مدینے کی مسجد کی پچھلی گلی میں جہاں ازواج رسول کے مکانات کے دروازے کھلتے ہیں، ایک لائن سے پیغمبر نے اپنی ساری بیویوں کے مکان بنا دیے اور ان کے دروازے سب ایک ہی گلی میں کھلتے تھے۔ وہاں اپنی کسی بیوی کے ساتھ کھڑے تھے، بلکہ کسی بیوی کیا، جناب صفیہ بنت حی کے ساتھ ایک صحابی وہاں سے گزرے، دیکھا پیغمبر ایک حجاب والی خاتون کے ساتھ کھڑے، نگاہیں نیچے کر لی اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ پیغمبر نے آواز دے کے روکا اور کہا کہ اے میرے صحابی، یہ عورت جس کے ساتھ مدینے کی اس گلی میں کھڑا ہوں، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری بیوی۔ یہ پیغمبر کا ارشاد فرمانا، اور وہ صحابی جیسے ان کو بجلی کا جھٹکا لگا، شوق کے عالم میں آ گئے۔ اے اللہ کے رسول، آخر آپ نے میرے سامنے اپنی صفائی کیوں پیش کی؟ کیا میرے بارے میں آپ کو یہ خیال ہے کہ میں پیغمبر کی ذات کے بارے میں کوئی بدگمانی کروں گا اور یہ سوچوں گا کہ دن کے وقت جب سناٹا ہوتا، دیکھیں یہ وہی جملہ جو میں نے تاش اور شطرنج کے حوالے سے ایک بات کہی کہ بہت ساری چیزیں جگہ اور علاقہ بدلنے سے چینج ہو جاتی ہیں۔ عرب کے علاقوں بلکہ میڈیٹرین کے اطراف میں جتنے بھی ممالک جہاں پہ دوپہر کے وقت قیلولہ لازم سمجھا جاتا، رات کو اتنا سناٹا نہیں ہوتا جتنا دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک ہوتا۔ ایک نام بھی ہے اس کا انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سیاسٹا یا سیسٹا، ایسا کوئی بہرحال یہ اب عرب کے اندر دوپہر کے 2 بجے اتنا ہی سناٹا ہوگا جیسے یہاں کراچی میں رات کے 2 بجے۔ اب اگر یہ ہم کو پتا نہ ہو تو ہمیں اس جملے پہ حیرت ہوگی کہ رسول نے یہ کیا کہہ دی یا صحابی نے یہ کیا کہہ دی کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کے بارے میں کوئی یہ خیال کر سکتا کہ آپ دن کے سناٹے میں کسی غیر عورت کے ساتھ اس گلی میں کھڑے ہو؟ آپ نے اپنی صفائی کیوں پیش کی؟ یعنی پیغمبر کا صفائی پیش کرنا۔ صحابی کو لگا کہ جیسے رسول ان کے بارے میں مشکوک ہے اور رسول سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مشہور کرتا۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، لیکن یاد رکھو ان الشیطان یجری فی ابن آدم کمجری الدم، شیطان آدم زاد اور آدم کے بیٹوں میں اس طرح سے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کیا کرتا ہے۔ ہمارے کنٹرول میں بھی اپنے خون کا بلڈ کا سرکولیشن یا خون کی گردش نہیں، ہم چاہیں کہ نہ چاہیں خون جو ہے وہ خود بخود گردش کرے گا۔ تو شیطان بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہم سے پوچھ کے ہمارے پاس آئے، ہم کتنا ہی کسی کے بارے میں حسن ظن کریں، جب تک شیطان زندہ ہے ہر لمحے بدگمانی کا امکان ہے۔ تو ان 2 وجوہات کی بنا پر، یعنی ایک تو بعض مومنین نے شیطان کی ڈیوٹی خود ہی سنبھال لی، یا شیطان تجھے ضرورت نہیں ہے ہمارے دل میں برے خیال پیدا کرنے کی، ہم پہلے ہی سے ان تمام علماء اور مراجع اور طالب علموں اور خدمت گزاران دین کے بارے میں برے خیال